باقی ہر غیر کا تاثر دلوں سے نکل کر ایک اللہ کی عظمت آپ کے ہاتھوں پہنچی۔ ومن احسن، فرمایا کہ پہلے جملے سے امت کو متوجہ کیا ہے کہ یہ پورا عالم تمہارے ذمہ ہے۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے اس پیغمبری کی نیابت بھی، یعنی رسول تو نہیں بنیں گے، نبی تو نہیں بنیں گے، نبی والا کام، نبی والا فکر، نبی والی سوچ، نبی والی قرآن، نبی والے آنسو، نبی والی دعائیں، نبی والے لمبے سجدے، نبی والے موٹے موٹے آنسو، اس سب کا آپ وارث بنائیں گے کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے متوجہ کیا گیا ہے کہ اس امت کا ہر فرد پورے عالم کا ذمہ دار ہے۔ ایک وعمل صالحا، لیکن فرمایا چونکہ سارے پرانے ہیں ماشاءاللہ، یہ جوڑ ہی ہمارا پرانوں کا ہے، فرمایا کہ اگر پورے عالم کا فکر ہے، فلاں ملک میں، فلاں خطے میں، فلاں حلقے میں، فلاں بنجر علاقے میں، فلاں جگہ کہ وہاں نمازیں قائم ہوں، وہاں رمضان آ رہے روزے رکھیں، زکوٰۃ والے زکوٰۃ دیں، دیندار بنے، یہ کہ جو آدمی پورے عالم کو سوچتا ہو، خبردار وعمل صالحا، اپنے آپ کو نہ بھولے۔ فرمایا کہ اگر پورے عالم کو سوچتا ہے اور گھنٹوں اس کے مشورے اور اس کے لیے فکروں میں ڈوبتا ہے، لیکن اس کی اپنی ذاتی زندگی کا شریعت سنت کی پابند نہیں ہے، تو یہ ادھورا ہے، ناقص ہے۔ فرمایا اگر ایک آدمی اپنی شریعت سنت کی پابندی، حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، سکرات میں آسانی ہوگی سختی ہوگی، قبر جنت کی کیاری بنے گی اور جہنم کا گڑھا، پرصراط سے گزرنا آسان ہوگا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے یا الٹے میں، حضور کے نورانی ہاتھوں جامع کوثر ملے گا یا دھکے پڑیں گے، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو 100% معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق و عادات میں، شادی بیاہ میں، غم و خوشی میں، صحت و بیماری میں، پورے طور پر۔ لیکن امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کا کیا ہو رہا ہے؟ کہاں نمازوں کے، کہاں رمضان کے، اور کہاں اللہ کی شان میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، کہ یہ پورا اپنے طور پر شریعت سنت کا پابند ہے، لیکن امت کا اور عالم کا فکر نہ، تو یہ بھی ادھورا ہے، وہ بھی ادھورا ہے، یہ بھی ادھورا ہے۔ واہ رے واہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ فرمایا وقال اننی من المسلمین، کہہ کے خوش قسمت ہے، بڑے نصیبے وار ہے جن کو اللہ پاک کے دونوں صفتیں دے دے، اپنے بارے میں بھی ہر وقت کہ کوئی قدم، کوئی بول، کوئی نظر، کوئی خرچ، کوئی کمائی کا کوئی لقمہ، کوئی چیز اللہ کو ناراض کرنے والی نہ ہو، ہر وقت اور ہر جگہ پورا دین پوری امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کے لیے صلاۃ الحاجہ بھی، اس کے لیے نمازیں بھی، اس کے لیے دعائیں بھی، اس کے لیے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو کھپانا بھی، کہ جس خوش نصیب کو اللہ پاک یہ دونوں دولتیں دے دے۔ جیسے ہمارا یہ مجمع ہے، اللہ بہت مبارک کرے، بہت مبارک کرے، اور ہر چشم بد سے پوری حفاظت فرمائے، اس لیے کہ شیطان نفس تو لگے ہوئے ہیں، اور وہ تو اپنا کام، شیطان تو اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے۔ فرمایا وقال اننی من المسلمین، جس خوش قسمت کو اللہ پاک کے دونوں نعمتیں دے دے، عالم پورے کا بھی فکر ہے
اپنی ذات سے بھی شریعت سنت کی پابندی ہے کہ جو چیز نہیں جانتا ہے اسے سیکھ رہا ہے، معلوم کرا. جیسے صحابہ کی صفت، جس کو یہ دونوں صفت اللہ پاک دے دے کہ اب وقال اننی من المسلمین، کہ وہ اپنی کوئی حیثیت نہ بناوے، اپنی شان نہ جتائے، میں چنی ہو، میں چنا ہو، میں ہی ہو، میں جیسے سارے مسلمان بھائی میں بھی ایک بھائی، تواضع. اسی لیے حضرت رحمت اللہ علیہ نے آخری انتقال سے پہلے کا جو آخری بیان تھا وہاں پورے ملک کی سطح پر اس میں عجیب بات فرمائی تھی کہ بھائی چیز کی قیمت تو اس کی صفت سے ہوتی ہے، چیز کی قیمت اس کی صفت سے. جیسے سیب، اب ڈاکٹر لوگ کیا کیا کہتے ہیں کہ ایک سیب کھا لو سارے وٹامن اور ساری چیزیں اس میں ہے نہیں. بازاروں میں، مارکیٹوں میں جہاں پھلوں کا مارکیٹ ہوتا ہے، سیبوں کو کیسے سجاتے ہیں، انگور کے کیسے خوشے اور دوسرے پھلوں کے کتنا سجاتے ہیں. آدمی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے سیب کو دیکھا، ہاں بھائی یہی تو وہ سیب ہے کہ جس کو کہا تھا کہ ایپل اے ڈے کس ڈاکٹر اوے، دن میں ایک سیب کھا لو پھر ڈاکٹر صاحب کی ضرورت نہیں. بھائی یہ تو ضرور لینا چاہیے. محنت مزدوری کا کمایا ہوا پیسہ جو گن گن کے خرچ کرتا ہو اور اس کے سارے فضائل ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سیب کے کیا کیا فضائل، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، گاڑے پسینے کی کمائی سے وہ سیب خریدتا ہے. بچے بھی بہت خوش گھر گئے، ابا کیا لائے؟ بیٹا سیب لایا ہوں. گھر والے بھی، بچے بھی، بہویں بھی، ماشاءاللہ آج تو سیب گھر آئے. وہ سارے اس کی جو خوبیاں بیان کی جاتی ہے اس کے ساتھ اس سیب کو کاٹا گیا. سب اس پر ہے کہ بس ہر ایک کے حصے میں جو آئے گا، لیکن جب اس کو کاٹا تو بجائے اس کے کہ وہ سیب اندر سے سڑا ہوا اور کیڑے چل رہے ہیں. یہ جس نے گھاڑے پسینے کی کمائی کا پیسہ اور اپنے بچوں کی بہت ساری چیزوں کو روک کر کے اس سیب لیا ہے، یہ سیب دینے والوں کو کیا کہیں گے؟ ستیہ ناش جائے تیرا، کیا کیا بتایا تھا، یہ ایسا ہے، چنی ہے، چنا ہے، اور یہ کیڑے. اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری کار نبوت ہے، نبوت کی نیابت ہے، ان سارے محاسن کے ساتھ، ان جیسے شہر کیا کان، ہاتھ، پیر، زبان، آزاد، جوارح سارے تندرست، کیونکہ ایسے کار نبوت ہر طرح کی خرابیوں سے پاک صاف اور ظلمتوں کے سمندروں میں، جہالتوں کے سمندروں میں، شرک و کفر کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھائے ہوں کو ہم مصابیح الہدی، رہتی دنیا تک کے انسانوں کی ہدایت کی روشنی کا چراغ جو کام بناتا ہے کہ اتنے سارے فضائل سامنے آئے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ دیکھنے میں، صورت میں، شکل میں ذمہ دار، پرانے، فکر مند اور چنی اور چنا ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر اندر میں حسد ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، دوسروں کی پوزیشن گرا کر اپنی بنانے کا فکر ہے کہ دیکھنے میں تو یہ کیا کہیں گے؟ ہاں بھائی تبلیغ کا کام بہت اچھا، لیکن ان کے جیسا یہ جو میرے پڑوس میں رہتے ہیں، یہ ہمارے مارکیٹ میں جن کا کاروبار ہے، یہ وہ ہمارے آدمی سے. اسی لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ فکر کی چیز
اپنے فکر کو اتحاد فکر کہ ہمارا پرانے سے پرانا ساتھی ہو، اور آج جس کے ایک دفعے 4 مہینے یا ایک دفعے 3 دن لگے ہوں، اور جو تبلیغ والا کہلاتا ہو، کہ سب کا ایک ہی فکر ہو، کہ کیا فکر ہو کہ ہمارے لیے تو نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت دائمۃ الفکر، ہمیشہ آپ فکروں میں ڈوبے ہوئے، دائمۃ الفکر، طویل الصمت، بہت لمبی خاموشی۔ پھر آپ کے ذمہ مجمع تیار کرنے کو کہا تھا، جیسے ہمارے پرانے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اب بہت دن ہو گئے، مسجد میں 15 ہی ساتھی ہیں تعلیم میں، اور 7 ہی ساتھی ہیں گشت میں، عملہ بڑھاؤ عملہ بڑھاؤ، اور ماشاءاللہ یہ سارا وہی اسی آپ حضرات کی قربانیوں ہی کا نتیجہ ہے، یہ جو سال کی جماعتیں اور 7 مہینے کی جماعتیں اور ملکوں میں اور علاقوں میں کر رہی ہے، کہ ہمارے لیے نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ آپ نے خود فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ کہ اب یہ دیکھنا ہے، اللہ جزائے خیر دے، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھرے، حیات الصحابہ کی 3 جلدوں میں اس محنت کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ ان کا تعارف تبلیغ والے، جماعت والے، دعوت والے، کہ ان کی زندگی کیسی ہو۔ رجال صدقوا ما عهد اللہ ٹائٹل پر ہے، سب سے پہلے یہ روایت، یہ آیت ہے قرآن کی۔ یہ 3 جلدوں میں زندگی ان کی ہے جو سب سے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ سچے ہیں۔ تو ہی سب کچھ، تیرے ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں۔ صدقوا ما عهد اللہ علیہ۔ اور اس سچائی میں اگر کبھی جان دینے کی نوبت آئی تو خوشی خوشی، کوئی تکلیف آئی تو کیسے سیکھ لے۔ یہاں سے شروع کیا ہے، 3 جلدوں پر ختم کیا ہے دوسرا، اور آخری جلد میں بیچ بیچ میں صحابہ کے ساتھ جو اللہ کی غیبی مددیں ہوئی اس کے واقعات بھی ہے۔ آسمان سے پانی کا ڈول اترا، قید خانے میں انگور کا خوشہ، مچھلی، سب کے لیے کافی، یہ مختلف واقعات ہیں۔ نہیں، پوری امت کے ساتھ اجتماعی طور پر اللہ کی غیبی مدد ہے کہ جس کو دشمن ماننے پر مجبور ہو گیا۔ اس لیے سب سے آخری جلد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور امت کے ساتھ کی اللہ کی غیبی مددوں کے واقعات، اور پھر وہ ہرقل، جیسے کسریٰ اور قیصر تھے، ایسے ہرقل جو پاش مجبور ہو گیا ماننے پر، اس لیے کہ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو ابھی عجیب لوگ ہیں تو اس نے اپنے جاسوس بھیجے، وہ جو پوسٹیں ہوتی ہے 1st 2nd 3rd اس طرح کی، بھائی دیکھ کے آؤ کیا بات ہے، کیا ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، ان کی فوج زیادہ ہے؟ تو پہلے والوں کے لیے ہتھیار تو انہوں نے دیکھے بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس تعداد، ان کی کیا تعداد، کچھ تھوڑے سے ہیں، شیطن قلیلہ۔ پہلے نے آ کر کے رپورٹ دی، دوسرے کو بھیجا، تم دیکھ کے آؤ کیا ہے۔ پھر دوسرے نے آ کے رپورٹ دی، یہ تو لوگ عجیب ہیں، چھوٹے بڑے سب ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، ہاں نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کھمبا کھڑا ہو، کوئی حرکت نہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں تو مجال ہے تو کوئی حرکت کرے، اتنا دھیان میں اس میں ڈوب جاتے ہیں۔
آپس میں محبتیں ہیں، نمازیں جاندار ہیں، اخلاق بہت بلند ہیں، اور کوئی چھوٹائی بڑائی کا قصہ ہی نہیں۔ تیسرا جو باس تھا اس کو بھیجا، تم بھی جاؤ، ہر ایک ان کی اپنی حیثیتیں ہوتی ہے، ان کی پوسٹوں کے حساب سے، تم کیا کہتے ہو؟ تو تیسرے نے یوں کہا کہ جی سچی بات یہ ہے، ہماری فوجیں ہاری، ان کی جیت گئی ہے، وہ کامیاب ہو گئے، غالب آ گئے، ہتھیار اور تعداد اور یہ کوئی چیز نہیں۔ میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ان کا ہر آدمی جان کھپانے کی فکر میں تھا، اور ہمارا ہر فوجی جان چرانے اور جان بچانے کی فکر میں تھا۔ یہ کیسے انہوں نے کہاں سے لیا؟ کہ یوں کہتے ہیں کہ چھوٹے بڑوں سے لیتے ہیں، بچے ماں باپ سے لیتے ہیں، نئے پرانوں سے لیتے ہیں، یعنی شاگرد اساتذہ سے لیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز کہاں سے دیکھی؟ کہنے کہ انہوں نے اپنے نبی سے، کہ 63 سال کی عمر مبارک کے ہر سال کے بدلے میں ایک قربانی کے 63 اونٹوں کی قربانی تھی، اس میں 7 اونٹ ایسے نئے نظر آئے، اس لیے کہ اونٹ کو تو وہ خنجر مار کے اس کا نہر کیا جاتا ہے۔ اونٹ کھڑے ہیں، ایک کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ خوشی خوشی دوسرے اونٹ کو دھکا دیا، تو نہیں پہلے میں، دیکھ رہا ہے وہ اس کے خنجر لگا اور پہاڑ جیسا اونٹ ڈھیر ہو گیا، اور یہ دوسرا کہہ رہا پہلے میں۔ یہ کہاں ہے؟ کہ ان کے تو نبی کی جو جان مال، نبی کی جو قربانیاں، نبی کے جو مجاہدے، نبی کے جو آنسو، اور نبی کے اندر کا جو جذبہ اور ولولہ اللہ کے نام پر، اسی لیے تو آپ نے خود اپنے بارے میں فرمایا وَإِنِّي لَأَخْشَاكُمْ وَأَتْقَاكُمْ، تم جتنے بھی ہو سب سے زیادہ تم میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا بہت ڈر ہے، ہر وقت اللہ کی کوئی ناراضی کی چیز نہ ہو جائے، اس سے ہر ناراض کرنے والی چیز سے بچتا ہوں۔ کہ یہ ان کے نبی کا پہلے دن کا سبق ان کے لیے، اور اس کا اثر ان کے جانوروں پر، کہ ان کے اونٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں بعد میں تو تیسرا جو باس تھا اس نے آ کے رپورٹ دی تھی کہ انہوں نے تو اوپر سے لیا ہے، جس کا اثر ان کے جانوروں تک میں، کہ اونٹ یہ کہہ رہے کہ جب مقابلہ ہوا تو ہمارا ہر آدمی جان چرانے میں تھا، جان بچانے میں تھا، ان کا ہر آدمی جان کھپانے میں، یہاں تک کہ ان کی امیدیں جیسے لوگوں کی امیدیں ہوتی ہے، یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ گاڑی، یہ دولت، یہ ان کی تمنا ہے کہ کاش مجھے 10 زندگیاں مل جائے، کاش مجھے 10 زندگیاں مل جائے، اور یک کے بعد دیگر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی ہر گھر پہنچ جائے، اس کے لیے میں 10 کی 10 قربان کروں۔ اسی لیے یہ عملہ بنانا، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں تھے، ایک جنازہ آیا، صحابہ بھی ساتھ تھے، دفن سے پہلے کہا کہ بھائی تم لوگوں کی کیا، جس کی جو تمنا ہو اس کا اظہار کرو۔ کسی نے کہا کہ رمضان ہو، گرمی کا روزہ ہو، لمبے دن کا ہو، اور میں روزہ رکھ کے اللہ کو خوش کر دوں۔ کسی نے کہا کہ فرش ننگا ہو، ریت ہو، اور میری پیشانی سجدے میں ہو، اور خوب لمبا سجدہ کر کے اللہ کو راضی کر دوں۔ یہ تمنا ہے، یہ سارا تبلیغ اور اجتماع اور جوڑ اور پرانے اور نیا، یہ سب یہ ان چیزوں کے لیے۔
نے کہا اللہ پاک مجھے حلال کی کمائی کا پیسہ دے، غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو کوئی کار خیر نہ بچ، سارے ہر ایک اپنے اپنے تمنا، اور کچھ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ جس کا جنازہ ہے اس کے جیسے گھر بھر کر مجھے آدمی ملے جس سے میں نبی والا کام پوری دنیا میں کرواؤں۔ یہ ہمارے پرانوں کے لیے ان کا سبق ہے، ان کی رہبری ہے۔ دولتیں مل جانا، روزے بھی رکھ لیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، تسبیح بھی پڑھیں گے، حج و عمرہ بھی کریں گے، لیکن کہ ہمارے ہاتھوں امت بنتے چلی جائے، ایک ایک فرد کی صلاحیتیں، اس کی جان و مال، اس کے ساتھ جتنی خوبیوں کی چیزیں ہیں وہ ساری دین کے کام آ رہی ہوں۔ یہ ہمارے پرانوں کے سوچنے کی، سمجھنے کی، کرنے کی چیز ہے۔ اس لیے میں ابھی کچھ مولوی صاحبان آئے تھے ملنے کے لیے، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو وارث بنا کر گئے، آپ تو علماء تو وارث ہیں۔ میں نے کہا آپ وارث بدر کی رات کی موٹے آنسو والی آہوں کے ساتھ کی، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اس کے بھی آپ وارث ہیں، حضور آپ کو اس کا وارث بنا گئے۔ میں نے اور اس امت کو تو بچے کو آپ اپنی پوری سیرت کا، پوری زندگی کا، کہ ہم نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے، جو اللہ کے، تو جتنا جو کچھ حضور لائے تھے وہ سارا اس امت کے حوالے کر گئے۔ اور پھر کہ امت کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امت کے حوالے ہے، ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار، اور پوری امت ہر فرد امت کی ذمہ دار۔ کہاں نمازیں، کہاں روزے، کہاں زکوٰۃ، کہاں حج، کہاں اللہ کے راستے کی محنت، کہاں شریعت کے احکامات، کہاں سنتوں کی پیروی، کہاں نامناسبات سے، نامناسب چیزوں سے بچنا۔ ہر فرد امت کو، یہ پرانوں کا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک فرد پورے عالم کا، اور پھر وہ سارا سب کچھ کہہ کے کر کے وقال اننی من المسلمین، اپنی کوئی حیثیت نہیں بنانی ہے۔ مجھے یاد آیا مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ فجر کے بعد بیان کرتے تھے ہمیشہ، اس زمانے میں وہاں الیکشن ہو رہا تھا، اور جو صدر ہوئے تھے بعد میں ذاکر حسین صاحب، وہ صدارت کا الیکشن لڑ رہے تھے۔ بیچ بیان میں ایک آدمی چپکے سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں، حضرت ذاکر صاحب جیت گئے وہ صدر۔ اب تو کیا جانے ذاکر صاحب کو میں جانتا ہوں، میرے ابا کے پاس فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کتنے دور سے پیدل چل کر آتے، اور وہ ساری ان کی باتیں، یہ ساری اس سے کہہ کر پھر مائک پر منہ کر کے کہا یاد رکھنا، اس دن وہاں وہ سارا ایسے ہی پرانوں کا مجمع تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، خبردار خبردار، ہمارا یہ کام اپنی حیثیتیں بنانے کا کام نہیں ہے، جس کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے اس حیثیت کو مٹانے کے لیے کام ہے۔ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ۔ اپنی حیثیتوں کو اور اپنے پاس جو کچھ ہے سب کھپانے کے لیے کام ہے۔ وقال اننی من المسلمین، یہ تین باتیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک اتحاد فکر، کہ فکر کیا ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے، جہاں گئے، روم گئے، فارس گئے، افریقہ کے میدانوں میں گئے، اور کہاں کہاں گئے، کیوں آئے ہو؟ پوری سیرت پڑھ لو ان کی، کیا چاہتے ہو؟
کیوں آئے ہو؟ انما ہممنا الآخرہ، ہماری آخرت بن جائے، یہ ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے نیتیں ہیں۔ یہ جتنی بھوک و پیاس برداشت کر رہے ہیں، اور جتنی گرم دھوپ اور جتنی چلچلاتی دھوپ میں، اور جتنا پیٹوں پر پتھر اور ایک ایک کھجور پر گزارا، اور جتنا گھروں میں بچے رو رہے ہیں اور ہماری عورتیں تک، یہ سارا سب کچھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ سب سے صرف ہماری آخرت بن جائے۔ اس لیے ابھی میں ایک مضمون پڑھا تھا، ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے۔ تجارت تاجرانہ مزاج سے، ڈاکٹری ڈاکٹری کے مزاج سے، حکومت حکومت کے مزاج سے، کہ نبوت کا کام نبوت والے مزاج سے۔ یہ سارا عملہ ہمارا جتنا ہے، یہ نبوت والے کام کا، کہ نبوت کا کام نبوت والے مزاج سے۔ کہ نبوت کے مزاج میں کیا چیز ہے؟ کہ دو بنیادیں ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا، ہر طرح کے اغراض سے دل پاک صاف، اللہ راضی ہو جائے۔ اور مزاج نبوت میں دوسری چیز آخرت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، آخرت بن جائے۔ اس آخرت کے لیے ہی حضور اکرم صاحب کیسا روتے تھے، اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی، اور قیامت کے میدان میں بھی، جہاں لوگ پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور کیا کیا حالات ہوں گے اس وقت بھی، جب لوگ گزر رہے ہوں گے، یا رب امتی، یا رب امتی، پروردگار میری امت کو سلم سلم۔ یہ مزاج نبوت ہے کہ ہمارا یہ ہمارا مجمع، اور بہت سے کسی عذر کی وجہ سے جو نہیں بھی آ سکے ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ اپنی جگہ پر بھی کام کے ساتھ، کہ جو کام والے کہلاتے ہیں، کہ کام نبی کا کام نبی والے مزاج کے ساتھ، سوائے اللہ کی رضا کے کوئی چیز نہ چاہی جائے، اور سوائے اپنی آخرت کے بنانے کے کوئی جذبہ نہ ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سمجھدار کہا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ بہت سمجھدار ہے، یہ ہمارا رنہ ہے اس میں، کہ ایک ایک فرد وہ تو مہر تو لگے گی اللہ کی طرف سے، راستہ بتایا حضور نے، من دان نفسہ، جس نے اپنا پر قابو پا لیا۔ اس لیے کہ خواہشات تو سمندر ہیں، بے کنار سمندر، ایسی خواہشات ہر ایک، یہاں تک کہ بڑے بڑے بادشاہ، وہ ہارون رشید جو ایک ہی وقت میں پوری دنیا کا، اس کی بھی ساری خواہشات پوری نہیں ہوئی تھی، کہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ کہ بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے، جو اپنے پر قابو پائے، اپنے آپ کو پابند بنائے، حلال حرام، جائز ناجائز، سکرات، قبر، حشر، حساب کتاب ہر وقت سامنے، اور اس کی روشنی میں اپنا ہر بول، ہر قدم، ہر حرکت، کہ جو اپنے قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ اس لیے کہ وہاں تو باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے، بھائی میاں بیوی کے بھی کوئی کسی کا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر، ہر ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔
کہ اتحاد فکر یہ جو صحابہ کا تھا، کھائیں گے پیئیں گے، بھوک آئے گی تو برداشت کریں گے، پیاس لگے گی برداشت کریں گے، لیکن آخرت ہماری بن جائے۔ اور چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، جو دعویٰ کرے وہ دجال ہے، جھوٹا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے۔ کیا آپ نے یہی فکر دیا امت کو؟ اس پر یہ پورا صحابہ کا مجمع جو تیار کیا آپ نے محنت کر کے، کہ چھوٹے سے بڑے تک، نیچے سے اوپر تک، سب کا ایک ہی فکر آخرت بنے، آخرت بنے آپ۔ اور چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، عالم پورا ہمارے ذمہ ہے، ہماری اپنی آخرت بنے اور ہمارے ہاتھوں اللہ کے بندے بندیوں کی آخرت بنے، بس اسی کے لیے ہم مارے پھر رہے۔ اسی لیے ہمارا حضرت جی رحمت اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ بہت مختصر الفاظ میں 6 نمبر کہتے تھے، کلمہ نماز کی دعوت کو لے کر علم و ذکر کی روشنی میں ہر ایک کا حق ادا کرتے ہوئے، اپنا حق معاف کرتے ہوئے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے گلی در گلی، کوچہ در کوچہ، شہر در شہر، صوبہ در صوبہ، اقلیم با اقلیم دنیا میں چکر لگانا، اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ۔ 6 نمبر بیان کیے تھے اس طرح، کلمہ نماز کی دعوت کو لے کر علم و ذکر کی شکل ساتھ۔ اسی لیے دوستوں یوں کہتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب اللہ پاک ان کی عمر میں بہت برکت دے، بہت پیار سے، بہت اچھے انداز سے جیسے سبق پڑھاتے ہیں اس طرح سمجھاتے کہ کام کو سمجھنا ہے، سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور سیکھتے ہوئے کرنا بھی ہے، اور کرنے والا عملہ تیار کرنا، یہ سب ہے کہ جب دنیا سے جا رہے ہوں تو جیسے مرنے والے کے پیچھے ہوتی نا بہت ساری، اتنے مکان، اتنی دکانیں، اتنی زمینیں، اتنا پیسہ، اتنا زیور، لوگ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ عملہ فلاں ملک، فلانے ذمہ دار، فلانے مشورے والے، فلانے فکر مند، کہ اللہ کا فضل ہے، نام اعمال میں ہے۔ اتنے علماء کہ ہماری سوچ دنیا والوں کی خوشی کے سامان اور ہیں، ہماری خوشی کے سامان اور ہیں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہاری خوشی کے سامان اور، ہماری خوشیوں کی لہر دوڑنے کے سامان اور۔ تم بنگلوں سے، کوٹھیوں سے، حویلیوں سے، دولتوں سے، حکومتوں سے، منصبوں سے خوش ہوتے ہو، ہم راہ خدا کی دھول، ہم راہ خدا کی بھوک، راہ خدا کی پیاس، اندھیرے میں کہ میں ہوں اور میرا خدا ہے، اور موٹے آنسو ہمارے، کہ آج اللہ نے مجھے رونے کی توفیق، اللہ نے مجھے رلایا، اللہ نے میرے سے ہاتھ اٹھوائے، اللہ نے مجھ سے سجدہ کروایا۔ تمہاری خوشیوں کا سامان اور ہے، ہماری خوشیوں کا سامان اور ہے۔ اس لیے میں سنا رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہاری تمنا یہ ہے اور میری تمنا یہ ہے کہ اس آدمی جیسے گھر بھر کر مجھے آدمی ملے۔ کہتے ہیں نا مسجد وار جماعت کے جائے، اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت اچھے انداز میں ہم کو سمجھا گئے، اور جو کہنا تھا کہہ گئے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نمونہ ہے ہر ایک کی ذات کے لیے۔ ابھی ہم کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہے امت، ہر ایک کو اس نمونے پر آنا ہے۔ آپ جب لقمہ اٹھاتے تو کیسے، آپ گھر میں آتے تو کیسے، مسجد میں آتے تو کیسے، آپ صحابہ کے درمیان بیٹھتے تو کہ پوری سیرت مبارکہ ہے کہ ہر ایک کو اس نمونے کے قریب جانا ہے۔
اللہ کا تعلق، اللہ کی عظمت اور اللہ کا ڈر، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ جس درجے میں کہ ہمارے لیے، چونکہ ہمارا یہ پرانا کا مجمع ہے اور یہ جتنا ان بنیادوں پر آئے گا انشاءاللہ ان کے ہاتھوں ہے، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، باتوں سے باتیں، عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی، کہ کیسی قربانیاں دی مہاجرین کی، انصار کی قربانیاں، ان کے مجاہدے، اور پھر سارا سب کچھ کر کے سارے صحابہ نیچے سے اوپر تک ہر صحابی کرنے کو وہ کیا، قربانیاں وہ دی کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس تو ان کی قربانیاں اور مجاہدوں کے پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ ہمارے پڑھنے کی چیزیں یہ فضائل کی روایتیں، مجھے یاد آیا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈبیل میں پڑھے، گجرات میں، شاہنور کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اس کے بعد پھر امرتسر میں خطیب بھی ہوئے، امام بھی ہوئے، لیکن وہیں سے تعلق تھا۔ ایک مرتبہ بنگلے والی مسجد میں آئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو بڑوں کو ہم نے یہاں بھی دیکھا، ان کو جب تھے مسجد میں جو عمل ہو رہا ہو خود اس میں شامل ہو گئے، کارگزاری ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، کوئی بیان ہو رہا ہے، اسی میں۔ تو جب تشریف لائے تو وہاں تعلیم ہو رہی تھی، یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، اس میں بیٹھ گئے تعلیم میں۔ مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، قاری رضا حسن صاحب اور یہ حضرات جو حضرت کے قریب تھے، ان کو تعلیم کرنے کے لیے مسجد میں بھیجا، اور وہ تعلیم مشکات شریف کے 8 باب، جو مجھے تو یاد ہے جہاں ان کو تعلیم کے لیے بٹھایا تھا، حضرت جی نے ایک مرتبہ میں حضرت کو لے کے جماعتوں کی رخصت کے لیے جا رہا تھا، حضرت نے فرمایا ہم کو یہاں بٹھایا تھا، ہم تعلیم یہاں کرتے تھے۔ تو تعلیم کے لیے بڑے حضرت نے ان حضرات کو بھیجا۔ اس حلقے میں سے ایک ساتھی آئے اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کو وہاں بلا رہے ہیں۔ وہ علماء پر مشکات کے 8 بابوں کی تعلیم تھی۔ تعلیم ہوئی پوری۔ جب تعلیم سے واپس آئے تو حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے کیا عجیب بات فرمائی۔ آج جتنی حدیثیں میں نے ایمان سے، تقوی سے، آخرت سے، قبر سے، فتنوں سے، وہ 8 باب ہیں سارے، جتنی حدیثیں پڑھی میں تو یوں سمجھا کہ ہر حدیث میرے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے۔ ایمان سے متعلق جتنی حدیثیں پڑھی کہ اپنا ڈال کے دیکھ لو، ٹیمپریچر آ جائے گا ایمان کی کس سطح میں ہو، ایمان کی کون سی سطح ہے۔ لیکن سب سے اونچی سطح صحابہ کی، اور حضور نے جو بیان کیا ہے وہ سطح، یعنی میں تو حیران رہ گیا۔ یہ ہمارا مجمع ماشاءاللہ فضائل صدقات بھی، فضائل اعمال بھی، اور حیات الصحابہ بھی، سب پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ یہ بڑوں کی باتیں میری اور آپ کی رہبری ہے کہ صرف فضائل سن لینے، فضائل بیان کر دینے، صرف اس لیے نہیں، اپنا ٹیمپریچر دیکھنا ہے کہ اب جیسے ماشاءاللہ فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، اور آگے پھر فضائل رمضان، پھر فضائل حج، یہ سارے ہیں فضائل کی کتابوں میں۔ اور ہمارا اس مجمع نے تو یہ کتابیں کتنی مرتبہ پڑھی بھی ہوگی، لوگوں کو سنائی بھی ہوگی، اور خود کو یاد بھی ہوگی،
لیکن دوستوں مفتی صاحب کی بات مجھے تو ایسی لگی ہے کہ ہر حدیث میرے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے، اور اسی لیے بڑے اپنے چھوٹوں کو کس طرح چلاتے ہیں. ایک مفتی صاحب کی یہ بات اور ایک میرے صاحب کی بات میں بھول نہیں سکتا. بڑے چھوٹوں کو کس طرح چلاتے ہیں، پرانے نیوں کو کیسے لے کر چلیں. یہ جو مجمع جو آتا ہے یہاں اجتماع میں، جیسے اس وقت بیرون ملکوں کے کتنے مہمان کہاں کے ہیں، تو ان کے امور ہوتے ہیں، تو وہ امور لینے کے لیے ایک جماعت بنائی تھی. اس میں یہاں سے حضرت مفتی صاحب اور بھائی نعیم تھے وہ، اور مولانا احسان صاحب. ہمارے یہاں سے ہمارے ایک بھائی عثمان تھے مرحوم، اللہ مغفرت فرمائے، عثمان بھاگل، اور مجھے کیا مفتی صاحب اور سب بیٹھتے تھے اور امور کو سوچتے تھے کہ پھر حضرت کے سامنے پیش کرنا. میں ہو گیا بیمار اور مجھے بہت دست آ رہے تھے، میں اپنی جگہ سے حضرت مفتی صاحب مولانا احسان صاحب کے یہاں بیٹھ کر، اور وہ دوسرے ساتھی ان کو بلایا اور سارا سوچا، اور وہ سارا لے کر میرے پاس بستر کے پاس آئے. یا اللہ مفتی صاحب، نہیں بھائی حضرت جی نے جماعت بنائی ہے، اس جماعت میں تم ہو، تم بیمار ہو، اس لیے ہم نے جو سوچا ہے وہ ہم تمہیں سنانے کے لیے آئے کہ بھئی یہ سوچا ہے، یہ امور ہے. اور مفتی صاحب اللہ کے واسطے کہ نہیں اب حضرت جی کے یہاں جانا ہے. ساتھی امور کو آپس میں سوچتے تھے، پھر حضرت کے سامنے پیش کرتے تھے، پھر حضرت جو فیصلہ فرماتے تھے وہ نافذ ہوتا تھا. تو مفتی صاحب اور دوسرے ساتھی جو تھے وہ دروازے پر کھڑے ہیں، حضرت جی رحمت اللہ علیہ اندر کمرے میں حجرے میں ہیں، اور بار بار مفتی صاحب کی حیثیت، مفتی صاحب کی شخصیت کھڑے ہیں دروازے پر. حضرت جی رحمت اللہ علیہ بار بار فرما تشریف لائیے جی حاضر ہو رہے ہیں، تشریف لائیے جی حاضر ہو رہے ہیں. کیوں نہیں اندر کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ بھائی جماعت بنائیے، میرے پاس پیغام بھیجا جب تک تو نہیں آئے گا، چونکہ جماعت میں تم ہو، پوری جماعت سارے مسئلے کو لے کر حضرت جی کے پاس تمہیں اب مفتی صاحب میرا حال تو دیکھو، نہیں اس وقت اس کی ضرورت. وہ بات میرے دل پر ایسی لکھی ہوئی ہے آج تک کہ بڑے اپنے چھوٹوں کو کس طرح چلاتے ہیں. اب یہ سارا ہمارا پرانوں کا مجمع ہے. جس محلے میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس حلقے میں، جس مسجد میں، کہ وہاں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں. جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی میری مسجد کے دروازے پر قدم رکھ دے، اس کا وقت، اس کا پیسہ اور اس کی صلاحیت میری گردن پر امانت ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا ان کے ساتھ تم نے کہا. مرد جس کو کہتے ہیں مردم شناسی اور موقع شناسی، یہ اتحاد فکر کہ جو فکر صحابہ کا تھا وہ ہم کو لوگ پہچانتے ہیں، کام کرنے والے یہ پرانے ہیں، یہ تبلیغ والے، یہ دعوت والے، ساری دنیا میں ہمارا تعارف اسی طرح ہوتا ہے. یہ اتحاد فکر میں کہ ہم میں سے ہر ایک کا فکر اپنی آخرت کے بنانے کا، اور اسی کے ساتھ کہ ہم کتنے، جو دنیا میں آئے گا وہ اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ کی بندی ہوگی، اور جو آئے گا اس کو جانا ہے. ہر ایک کی آخرت بنے اس کا فکر بھی ہمارے ذمہ ہے. ہماری اپنی آخرت بنے اور ہمارے ہاتھوں دنیا کی 4 سمتوں میں پھیلے ہوئے اللہ کے بندوں کی آخرت، کہ وہ آخرت کا ایسے بنے گی شاندار قسم کے کپڑوں سے، فرنیچروں سے، دولتوں سے، کہ اس سے نہیں بنتی، وہ تو سب یہی رہ جائے گی. اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے وہ آخری بیان جو کہا تھا کہ بھائی چیز کی قیمت تو اس کی صفت سے ہوتی. اب جیسے اس وقت میں کارگزاریاں ہو رہی ہے ماشاءاللہ، ظہر کے بعد بھی ہوئی ہے، عصر کے بعد بھی اور ساتھی کام کر رہے ہیں، کہ سب کا ایک ہی فکر ہو
وہ آخرت کائے سے بنے گی کہ وہ کپڑوں سے، حکومتوں سے، دولتوں سے، سونے چاندی کے ٹھکروں سے، اس سے نہیں بنے گی. وہ بنے گی دین سے. آخرت بنے گی دین سے. جو جتنا دین لے کر گیا ہوگا. اور دین کیا ہے؟ دین کا ترجمہ ہی ہے پابندی. جو جتنا اللہ کے حکموں کا پابند کرنے کے کاموں کو کر رہا ہو، بچنے کی چیزوں سے بچ رہا ہو، خواہ وہ جان سے متعلق ہو، مال سے متعلق ہو، حیثیت اور خاندان سے متعلق ہو، یا کسی کی کوئی نسبت ہے، جس کے پاس جو خصوصیت ہے، اس کی ساری چیزیں آخرت کے بنانے پر کہ اس میں اللہ کا دین زندہ ہو. کہ دینداری سے آخرت پر کہ یہ فکر اللہ ہم کو بھی دے، ہماری بھی بنے، اور ہمارے ہاتھوں اللہ کے ہر بندے بندے سے اتحاد فرماتے تھے. کہ دوسری بات اجتماعیت قلوب، دلوں میں جوڑ. مجھے یاد آیا ایک یہودی اس وقت میں مدینہ منورہ میں آیا. یہود آتے جاتے تھے، ان کے قبیلے تھے. تو اس نے یوں کہا کہ لوگ تو میں نے بہت دیکھے، کسرا کے آدمیوں کو بھی دیکھا جو آدھی دنیا کا مالک، قیصر کے آدمیوں کو بھی دیکھا وہ بھی آدھی دنیا کے مالک، اور کیا ان کے فر و کر، اور کیا ان کے کر و فر، اور کیا ان کی شانیں. لیکن جو بات میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دیکھی وہ کہیں نظر نہیں آئی. پر کیا دیکھی کہ میں مدینہ منورہ کی جس گلی میں، جس محلے میں، اور کاروبار کی جس مارکیٹ میں اور منڈی میں گیا، ایسا معلوم ہوا کہ جیسے یہ سارے جتنے اس وقت کوئی گاہک ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، لیکن ایسے معلوم ہوئے جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. کہ ہمارے کام کے بنیادی اصول، سب کا فکر ایک ہو اور سب کے دل جڑے ہوئے ہوں. کہ اجتماعیت آتی کیسے ہے؟ اجتماعیت آتی کیسے ہے؟ کہ اجتماعیت آتی ہے ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. میرا یہ ساتھی، میرا یہ ساتھیوں کی خوبیاں، اس لیے وہ حزب العظم نے دعائیں بتائی. اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی. اللہم انی اعوذ بک من صاحب خدیعۃ ان رآ حسنۃ دفنها وان رآ سیئۃ رفشها. اے اللہ ایسے دوست سے تیری پناہ کہ اگر اس کے سامنے میری کوئی خوبی آوے تو اس کو سنی نہ سنی کرتی، اور میرا کوئی عیب، میری کوئی کمزوری آوے تو اس کی پبلسٹی کرے. ایسے دوست سے تیری پناہ، ایسے خلیل، ایسے دوست سے تیری پناہ. دیکھنے میں ایسا ہنستا چہرہ یوم ترا عینہ، لیکن قلب ہو، اس کے اندر میں میری طرف سے لاوا بھرا ہوا ہے. اے اللہ ایسا سمجھ. یہ دعائیں حزب العظم میں ہے، اسے پناہ کہ ہمارے آپس میں محبتیں ہیں، اجتماعیت، فکر ایک، دلوں میں جوڑ. کہ یہ اس وقت ہوگا جب ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. بعض لوگوں کی جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی کتابیں ہیں گلستہ، بوستہ اور وغیرہ، عجیب نکات کہ بعض مرتبہ کسی کا سونا جاگنے والے سے زیادہ دلاتا ہے اللہ کے ہاں. اس کی نیت، اس کا خیال، اس کی فکر، اس کا ڈر. کہ ہم ساتھیوں کی قربانیوں کو سراہ رہے ہوں. اپنے بارے میں بھائی میں تو جیسے سارے ساتھی ایک ساتھی، کہ جب ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے گا تو دلوں میں جوڑ پیدا ہو. اور فرمایا تیسری چیز ہمارے کام کی باہمی مشورہ. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مشورہ جو ہے یہ تو رائوں کو اکٹھا کرنے کا نام ہے.
اور قرآن میں پوری سورت ہے سورہ شورا، کہ شورا کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ شہد کی مکھیوں کا چھتا، وہ ہوتا ہے نا شہد کی مکھیوں کا، یہ وہ مکھیاں ہیں، ان کی حیثیت بہت معمولی مکھی ہے، لیکن ان کے ذمہ کام کیا جاتا ہے، گلاب کا شہد بنانا ہے، چمیلی کا بنانا ہے، نیم جس کا بھی، تو ان کا جو ذمہ دار جو بڑی مکھی ہوتی ہے وہ ان کو بھیجتا ہے۔ اب وہ جس گلاب کا جس لانے کو کہا تو وہ گلاب تو 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور رات کی رانی یہیں لگی ہوئی ہے گھر کے اندر۔ اگر اس نے یہ سوچا دیکھ یہ بھی پھول ہے وہ بھی پھول ہے، اس میں بھی خوشبو ہے اس میں کون تھکتا ہے، اگر اس نے بجائے گلاب کا لا کر دینے کے رات کی رانی کا دیا تو آپ نے دیکھا ہوگا شہد کے چھتے کے نیچے مکھیاں مری بھری۔ بھائی ان کو کس نے گولی ماری، ان کو کس نے مارا؟ کہ نہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا کام دیا تھا۔ کتنا بڑا کام؟ شفاء للناس۔ قرآن کہتا ہے جس شہد میں اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، آخرت کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، لیکن شہد اس کے لیے بھی شفا کا سبب ہے، قرآن کہتا ہے۔ اتنا بڑا کام اس کے ذمہ کیا تھا، صرف اپنی جان بچانے کے لیے، تکان سے بچنے کے لیے، اور اپنے اس سے بچنے کے لیے اس نے خیانت کی۔ یہ خیانت کرنے والی مکھی یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس پہ شہد کے چھتے کے نیچے مکھیاں مری پڑی ملتی ہے، جن کے ہاتھ یہ ہمارا کام کروڑ ارب اور قیامت کا سور پھونکے جانے تک آنے والی انسانیت کی جنتیں چھپی ہوئی ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کلمے کے بول بہت مختصر، انگلی کے پورے جتنے کاغذ پر لکھ سکتے ہیں، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کی جنت اس میں چھپی ہوئی اس ایمان میں۔ اس ایمان کی دعوت، اس کے تقاضوں پر جان و مال، اس کے تقاضوں پر اپنی خواہشات کو قربان کرنا اس مجمع کے حوالے کیا گیا ہے۔ معمولی کام ہے، معمولی نسبت، لیکن یہ اگر اس میں خیانت کرتے ہیں کہ کیا ہے، اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھائی کام کوئی آج نہیں شروع ہوا ہے، 100 سال ہو رہے ہیں۔ اور مجھے تو یہ بھی یاد آیا، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے نام ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں ہے، پیارے تقی کیا لکھوں کیا نہ لکھوں، کیا لکھواؤں کیا نہ لکھواؤں، سب چیزیں رسم بنتی جا رہی ہے، ہمارا پڑھنا پڑھانا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے لیے بیان فرمایا تھا، اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بنائیے، یہ کار نبوت ہے۔ اب فرماتے تھے آج بھی اس کے ہر عمل میں اس کی عمومی گشتیں، اس کی خصوصی گشتیں، اس کے سحرزہ، اس کے صبح شام کی تسبیحات، اس کی مسنون دعاؤں کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، دوسروں کو اس طرح لانے کی کوشش، کہ آج بھی ان عملوں میں وہی طاقت اور وہی تاثیر ہے جو حضور کے زمانے میں تھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور مثال دی تھی، جیسے لیمو حضور کے زمانے میں بھی پانی کو کھٹا کرتا تھا، 1500 سال ہو گئے، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کتنے مرے، کیا کیا ہوا، لیمو کی تاثیر بدلی آج۔ اور اس میں بھی کوئی بہت بڑا شیخ لیمو نچوڑے گا تو پانی کھٹا ہوگا؟ نہیں، سڑک صاف کرنے والا، اسٹیشن کا کلی اگر وہ نچوڑے گا۔ فرمایا اس کے ہر عمل میں آج بھی یقینوں کے صحیح ہونے، اللہ کی
اثر آج بھی ان عملوں میں ہے جو حضور کے زمانے میں تھا۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے، ہر عمل کے موقع پر اس کے فضائل کے دھیان کے ساتھ اور محنت ہو، صحیح ہو، پوری ہو اور وقت پر ہو۔ تو یہ ایسا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور آپ کے ساتھ جو کچھ آیا اس کو تشبیہ دی پانی سے، انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی، میری اور میرے ساتھ جو ہدایت اور علم آیا اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے کہ پانی، باغات، کتنے باغات پوری دنیا میں، اور کتنی قسم کے میوے بھی، سبزیاں بھی، یہ غلے بھی، سب کو پانی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی کے راز پانی میں ہے کہ اسی پانی میں زعفران کی زمین پر زعفران، بھٹے کی جگہ بھٹا، چاول کی جگہ چاول، ہر ایک کو پانی چاہیے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضور والی محنت، حضور والے فکر کے ساتھ، حضور والے درد کے ساتھ، حضور والی دعاؤں کے ساتھ آپ کی والی محنت ہو، صحیح ہو، پوری ہو۔ 2 رکعت کی نیت باندھی، 1 رکعت کی پڑھ کے سلام پھر کے چل دے، نماز ہو گئی۔ جب یہ پرانے یوں کہتے ہیں ہم پرانے، سب پرانا جانتے ہیں، ہم اس کام کو اپنا کام بنایا ہے، تو کام کا جس وقت کا جو تقاضا، وہ مقام سے متعلق ہو یا بیرون سے ہو، شہر و جائے سے ہو یا سال سے ہو، صبح کی تسبیح سے ہو یا اشراق و چاشتہ وابین و تہجد سے ہو یا قرآن کی تلاوت سے ہو یا اپنے گھر کے لوگوں کو اس پر لانے کی، جو تقاضا، یہ وہ مجمع ہے۔ آپ کی سعادت، خوش نصیبی، اس کا کوئی انداز نہیں لگا سکتا۔ اللہ پاک نظر بد سے بچائے اور عجب و خود پسندی سے بچا کر ابدیت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے جو آخری بیان کیا تھا پورے ملک کی سطح پر کہ بھائی چیز کی قیمت تو اس کی صفات سے ہے۔ پھر فرمایا کہ ہاں کارگزاریاں بھی آ رہی ہے، اتنی جماعتیں نکلی اور اتنے 4 مہینے کے اور اتنے سال کے اور اتنی پیدل اور اتنی مستورات کی اور اتنا یہ اور اتنا یہ سب کچھ، کہ اصل تو ہم کام کرنے والوں کو ان صفات کو، سب سے پہلی صفت اللہ کا ڈر، ہدی للناس، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ تقوی ملاک الحسنات، تقوی آیا تو پھر اس کے ساتھ وہ تمام خوبیاں اور وہ تمام صفات جو قرآن میں مذکور ہے اور جس کو اللہ بندے میں دیکھنا چاہتا ہے، تقوی اس سب کو اپنے ساتھ لائے گا۔ یہ تقوی ایسا ہے جیسے تسبیح کے 100 دانے، اوپر ایک ممبر ہوتا ہے، یعنی امام کہتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ ساتھ جڑے، وہ اپنی جگہ ہے تو 99 کے 99 برابر اس کے پیچھے آتے ہیں۔ التقوی ملاک الحسنات، التقوی ہے کیا؟ اللہ جزائے خیر دے صحابہ کو۔ اللہ حضرت عمر جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس راستے سے جا نہیں سکتا جہاں سے عمر جاتا ہو، شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اور عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اللہ عمر کو نبی بناتے۔ قرآن میں کتنی جگہ ہیں جو عمر کے سوچ پر اور فکر پر آئی ہے رضی اللہ تعالی، لیکن وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی سے پوچھ رہے ہیں، بھائی ابی، یہ قرآن میں لعلکم تتقون، اتقوا اللہ لعلکم تتقون، یہ تقوی ہے کیا؟ ابی بن کعب اور حضرت عمر کی شان پوچھ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ نہ سمجھے ہم تو بہت پرانے ہیں، ہم تو کام کو سمجھ گئے، جو ہم سمجھے وہ تو کوئی نہیں سمجھا۔ نہیں، ہم ہر وقت محتاج ہیں سمجھنے کے، پوچھنے کے، سیکھنے کے، اور جو جتنا
سمجھے گا، پوچھے گا اتنا سمجھے گا۔ اور یہ بیچ میں بات کی آ گئی تو کہہ دوں، مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے حجرے کی دہلیز پر کھڑے تھے، دونوں دیواروں پر یوں ہاتھ لے گئے، دسترخوان سے مہمان کھانا کھا کے جا رہے تھے۔ مدراس کے حاجی صاحب، حاجی جی کھانا کھایا؟ نہیں، حضرت دسترخوان سے جا رہے کھانا، تو وہ انہوں نے کہا نہیں، مدراس والے تو چاول کو کھانا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، روٹی تو کھائی میں نے، روٹی کھائی، کھانا نہیں کھایا۔ خیر اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے ان سے پوچھا کچھ کام سمجھ میں آیا؟ بات جی سمجھ گئے۔ وہ حاجی صاحب کہنے لگے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ٹھنڈا سانس اور بڑی آہ کے ساتھ فرمایا، 20 سال سے اس مسجد میں پڑے ہیں، حاجی جی ہمارے لیے بھی دعا کر دو، اللہ ہمیں کام سمجھا دے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے یہ ہمارے سارے پرانے ہیں جو کام کو سمجھے ہوئے۔ اس لیے دوستو ہم ہر وقت محتاج ہیں کام کو سمجھنے کے، کام کے سیکھنے کے اور کام کرنے کے، اور پھر کرتے کرتے مرو اور مرتے مرتے بھی کر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا، دشمن نے، ابو لولو نے خنجر مارا، خون کے فوارے، خون گہرا، بے ہوش ہو گئے، لیکن ابھی جان باقی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہاں جب ان کو کیسے ہوش میں لائے، تو وہاں یہ تو تھے نہیں ڈاکٹر صاحب کہ شیشی سنگا دو۔ صحابہ بھائی ان کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کریں؟ تو کسی نے کہا نماز کی آواز لگا دو، اتنا کہہ دو امیر المومنین الصلاۃ، پھر دیکھو جیسے ہی الصلاۃ کہا حضرت عمر ہوش میں آ گئے، لیکن خون بہ رہا ہے، بالکل آخری وقت ہے۔ اس وقت میں بھی نماز پڑھی اور نماز کی تبلیغ بھی کر گئے، مرتے مرتے بھی نماز کی دعوت دی۔ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا تو اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد انتقال ہوا۔ یہ ہے وہ کرتے کرتے مرو اور مرتے مرتے بھی کرو۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں سارے راستے بتائے ہیں، لیکن دوستو ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے قبر کو نور سے بھرے، عجیب بات فرماتے اللہ پاک، وہ تو خود کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، تمہاری پرسنالٹیوں کو خدا نہیں دیکھتا۔ پرسنالٹی کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ تمہاری پرسنالٹیوں کو، تمہارے چہرے مہروں کو، تمہارے رنگوں کو، اندر کو دیکھتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، اندر میں کیا ہے؟ کہ مزاج نبوت میں اللہ کے علاوہ سب کچھ نیت سے نکلا ہوا، کسی طرح کی کوئی غرض نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ کہ یہ تھرمامیٹر ہیں میرے آپ کے سب کے پاس، اس لیے ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ جہاں اللہ پاک نے اتنی اونچی نسبت دی ہے اسی کے ساتھ، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام اور حضرت عمر کا مقام، لیکن وہ ان سے پوچھ رہے ہیں بھائی لعلکم تتقون، اتقوا اللہ لعلکم، یہ تقوی ہے کیا؟ وہاں تو ان کے درمیان سوال جواب تھا، پوری امت کو اور سارے کام کرنے والوں کو سبق پڑھا گئے اور رہبری کر گئے۔ امیر المومنین کیا خیال ہے آپ کا اس آدمی کے بارے میں جس کو اس کنارے سے اس کنارے جانا ہے، لیکن اس کے دونوں طرف کانٹے دار باڑ ہے، ادھر بھی باڑ ہے ادھر بھی باڑ ہے، اور کانٹے بہت نوکیلے، اور دو باڑوں کے بیچ کا راستہ بہت تنگ ہے۔ اس کانٹے دار باڑوں کے بیچ میں سے، تنگ راستے میں سے ہوا تیز و تند چل رہی ہے، اور تنزیب کے منل کے کپڑے پہنے ہیں، وہ اس کنارے سے اس کنارے جانا ہے، کیسے جائے گا؟
وہ تو اپنے چاروں طرف سے اپنے آپ کو ایسا سمیٹے گا کہ کہیں کوئی کانٹا کسی کو ورنہ تو پھٹ جائے گا. کیونکہ جس طرح یہ اپنے کپڑے اور اپنے آپ کو بچانے میں، کیونکہ اللہ کی نسبت پر کام کرنے والے، اللہ کا کام کرنے والے جن کی پہلی صفت تقویٰ ہو، وہ ان کا تقویٰ کیسا ہو؟ تمام تر قسم کی جتنی لایانیاں ہیں، جتنی بیکار چیزیں ہیں، وہ زبان سے متعلق ہو، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے، کمائیوں سے، حیثیتوں سے، خاندانوں سے، برادریوں سے، قوم و وطن سے، جس سے بھی متعلق ہو، اس سب سے ایک شو ہو کر اپنے آپ کو، یہ 6 نمبر یہ میری گزری ہے، میں نے اس کو بچانا ہے. ایمان میں ترقی، نمازوں میں جان، دین کا سیکھنا، اللہ کا دھیان، اخلاق میں بلندی، نیت میں اخلاص، اور یہ سارا کرتے کرتے گلی در گلی، کچا در کچا، اقلیم با اقلیم، عالم کی 4 سمتوں میں خدا رسول کا پیغام پہنچا. اس کے لیے جان میری، مال میرا، کسی سے کچھ نہیں. جب یہ ہمارا قرآنوں کا مجمع ان چیزوں کو کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، سب سے پہلے یہ میرے لیے ہے. کہنا والے لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے وہ کرتے کیوں نہیں ہو، ہے نہیں؟ تو ایسے ہی ہماری یہ قرآن ماشاءاللہ اپنے حلقوں میں، شہروں میں، اور اپنی مسجدوں میں، اپنے جہاں جہاں ہیں وہاں سب کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ساری باتیں ہم میں سے ہر ایک کو کر دی کہ یہ تقویٰ ہے. اور جب تقویٰ آتا ہے، خوف خدا آتا ہے، تو اس کے پیچھے صبر بھی، شکر بھی، دنیا سے بے رغبتی بھی، اللہ کے نام پر مر مٹنے کی، اللہ کے کام میں جان کھپانے کی ہے. اور پھر سارا سب کچھ کر کے بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں. اے اللہ تیرا شکر. یہ گندی زبان 1000 بار وہ شویم جدون مشکو گلاب، 1000 بار وہ شویم جد مشکو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بیعت بیش. حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ گندی زبان، اسے 1000 مرتبہ مشکو گلاب سے دھوں تو بھی تیرا پاک نام اللہ اس قابل. یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو اپنا نام میری زبان پر جاری کر دیتا ہے. جب زبان اتنی سی تو پھر یہ سر سے پیر تک کا تیرا کرم ہے جو پیروں سے چلواتا ہے، تیرا کرم ہے جو زبان سے بلواتا ہے، آنکھوں سے دکھلواتا ہے، کانوں سے سنواتا ہے، دوسروں کی من میں سماجت کرواتا ہے اور ان کو اس پر لانے کی کوشش میں لگتا ہوں. صرف تیرا کرم ہے. یہ شکر کی صفت پیدا ہو رہی ہو. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس پر جھوم جاتے تھے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اللہ تمہیں سزائیں دے گے، کیا کرے گا اگر تم اللہ کی ذات و صفات پر ایمان. اللہ ہی سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، اللہ ہی سے سب کچھ، کسی سے کچھ نہیں. اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہو تو اللہ تو بہت قدر کرتا ہے. تم لگاؤ گے کوڑیوں کے حساب سے، وہ دے گا تمہیں بے حساب، بغیر حساب. ایک ایک نیکی کو کتنا بڑا چڑھا کے تم نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، بہت بہت سے زیادہ. جب اللہ اکبر الحمدللہ کہا، یوں کہ فرشتے اللہ کی جناب میں اس تسبیح پڑھنے والے کو کہ وہ اللہ پاک ان کو دیکھ کر، ارے کیا آپ کے بندے نے آپ کی ثنا، آپ کی تعریف، تو وہ خوش. یہ فضائل اس لیے کہتے ہیں یہ فضائل کی کتابوں کو معمولی مت سمجھو، یہ تھرمامیٹر ہے ہم سب کے لیے. جو فضائل بتلائے ہیں، جو قیمت بتائی کہ اس سے اعمال کا شوق ہو، اور جب عمل کریں گے تو پھر دینے والی ذات اللہ کی ہے. سارے نبیوں کو اس نے دیا، پیغمبروں کو اس نے دیا، صحابہ کو اس نے دیا، اولیاء کو اس نے دیا، اور آج بھی وہ داتا اسی طرح ہے. آج بھی ہے کوئی رات کے اخیر میں کہے، ہے کوئی ہاتھ پھیلانے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، اس کی طرف سے سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ماں باپ بھی اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں. وہ ہے میرے اللہ، تیرے در ہر وقت کھلے. اللہ نے ہم کو یہ دونوں علامتیں دی ہے، دعوت اور دعا.
اسی لیے مولانا جیسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولانا یوسف صاحب، صحیح پانی صحیح ہو، پورا ہو، وقت پر ہو تو پھر باغ لہلہاتا ہے، محنت صحیح ہو. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں بھائی ہمارے تینوں حضرات قرآن، حدیث، سیرت، تاریخ، اس سب کی روشنی میں جو ہم کو انفرادی، اجتماعی، مقامی، بیرونی، مسجد اور سارے اعمال اس طرح بتلا گئے ہیں، شہر روزہ، چلے، مستورات، 10 دن، یہ ساری چیزیں ایسی بتا گئے ہیں کہ کوئی نئی چیز کی ضرورت نہیں اپنے بڑوں کے بتلائے طریقے پر. ہاں لیکن وہی من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، کسی پر کوئی کسی کا احسان نہیں، یہ اس کا کرم. شکر ہے نعمت ہے تو، شکر ہے نعمت ہے تو، چندہ کی نعمت ہے تو، عذر ہے تقصیرات من، چندہ کی تقصیرات من. یہ شان کے مطابق کون کر سکتا؟ یہ تو میرا کرم کہ تو نے اس پہ لگایا اور تو نے چلایا، تو نے بلوایا، تو نے کرایا. اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اپنی تقصیرات کی اور اپنی کمی کوتاہی کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. جیسے اب یہ 15 شعبان آ رہی نا، سارے سال کا حساب کتاب، فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے فیصلے ہوں گے مرنے جینے کے اور کائے کے. یہ خوب استغفار توبہ ہو. پھر اس کے بعد وہ آسمان سے خدائی مہمان کہ کوئی کسی کے در پر جاتا ہے تو پوچھتا ہے بھائی کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ جی وہاں سے آیا ہوں اور وہ آپ کے پاس فلانی چیزیں وہ لینے آیا ہوں. اچھا، یہ آسمانوں سے خدائی مہمان آ رہا ہے، آپ کا نامزد کر کے مجھے بھیجا ہے. آپ کا مکان بہت کرایے کا چھوٹا اور لالا جی کا بنگلہ بہت بڑا، لیکن مجھ سے یوں کا اس میں جانا آپ کے نام کے ساتھ بھیجا ہے. تو کیسے آئے، کیا چاہتے؟ ارے آپ کے لیے جہنم کے دروازوں پر تالے ڈلوانے، جنت کو سنوارنے، عملوں کی قیمت بڑھانے، دعاؤں میں قبولیت دلوانے، آپ کو اللہ کا اور اللہ آپ کے ہو جائیں، اس کو لے کر آیا ہوں. رمضان آ رہے زندگیوں میں کتنی مرتبہ آئے. اس لیے اللہ نے، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل ہے کہ ہمیں توبہ اور استغفار کی، کہ اگر امت استغفار کرتی رہے، توبہ کرتی رہے تو اللہ پاک عذاب نہیں. اس لیے میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھی اپنے اندر صفات پیدا کریں، اور ان صفات میں سب سے پہلے تقوی، توکل، تواضع، تحمل اور اخلاص. اللہ کا خوف، اعتماد اور توکل صرف اللہ کی ذات پر. تواضع، چھوٹے بن کر ہم کچھ نہیں ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو، ان کے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب جا رہے تھے، وہ پلیا تھی چھوٹی سی، ادھر سے کتا ادھر سے حضرت، لیکن راستہ اتنا تنگ تھا اور نیچے گندا نالا تھا. اللہ تو اللہ ہے. حضرت نے کتے سے یوں کہا کہ اگر تو گندے نالے میں گر جائے گا تو تیرے ساتھ تو کوئی پاکی ناپاک کا مسئلہ ہے نہیں، لیکن میری نماز کا مسئلہ بن جائے گا. اللہ نے کتے کو زبان دی. وہ 3 واقعات ہیں نا حدیث کی کتابوں میں ہے، کہاں کہاں جیسے بچہ بولا تھا اور کہاں کتا بولا اور کہاں کیا ہوا. کتے نے کہا حضرت اگر میں گر بھی گیا اور آپ نکل گئے، اگر آپ کے دل میں یوں آ گیا کہ میں اس کتے سے بہتر، تو 7 سمندروں کے پانی سے یہ بڑائی کا ناپاک جذبہ یہ صاف نہیں ہوگا. اور اگر گندے نالے کی چھینٹیں آ گئی تو 3 مرتبہ میں کپڑے پاک ہو جائیں گے. یہ بڑوں کی سیرت، بڑوں کی سوانح ہیں، ان کی زندگیاں. یہ کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، اللہ بڑے ہیں، اس کا کام بڑا ہے، اس کے وعدے بڑے ہیں، اس کی وعیدیں بھی بہت سخت ہیں. اللہ کے نبی بڑے ہیں،
ان کا کام ان کی شایان ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ تو حضرت جی نے فرمایا تھا تقوی، توکل اور تواضع چھوٹے بن کر کرنا، اور تحمل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس راستے میں جو قدم رکھتا ہے، بھائی جیسے بچے مدرسے مکتب جانا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہے، حافظ جی بھی اور استاد بھی اور اماں بھی اور ابا بھی اور بھائی بھی، اور کتنی چیزیں ہوتی ہے بچے کے ساتھ۔ جو اس دعوت کے راہ میں قدم رکھتا ہے اس کے، بلکہ یوں کہا کہ حق جو ہے، حق کی ابتدا ہی ناگواریوں سے ہوتی ہے، باطل کی ابتدا خواہشات سے اور حق کی ابتدا ناگواریوں سے۔ اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو مسجد نبی کی شورا کے اہم ترین، وہ یوں فرماتے ہیں وجدنا خیر الخیر فی القرب، ہر خیر کی خیر جو ہمیں ملی وہ ناگواریوں میں۔ جب اس وقت کے تقاضوں پر آپ لبیک کہیں گے، اپنے آپ کو پیش کریں گے، تو بہت سارے مسئلے، اس لیے کہ ہم فرشتے تھوڑے، ہمارے ساتھ تو بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہے، اس ناگواری کو صرف اللہ کے لیے جب آدمی اس کو فرمایا تقوی، توکل، تواضع اور تحمل۔ بعض دفعہ تو اپنے ساتھیوں کی طرف سے بہت، جیسے میں نے کہا تھا نا شورا، وہ شورا جن کے پاس ہوتی ہے، یہ شورا جن مکھیوں سے بنتی ہے نا، وہ مکھی کا ڈنک کتنا زہریلا ہوتا ہے۔ اچھا خاصا خوبصورت آدمی ہے، اور مکھی نے یہاں ڈنک مارا اور پھول کے پکا، یہ کیا ہوا کہ وہ شورا کی مکھی کہ اپنے آپ کو بہت بچانا ہے ہمارے بولوں سے، ہمارے پرانے پن سے اور ہماری حرکتوں سے، امت کے منہ نہ سوج جائے، امت کی بنی نہ بگڑے، امت اپنی صلاحیتوں سے بیکار نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنا بھی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ تقوی، توکل، تواضع چھوٹا بن کر، تحمل اپنوں کی طرف سے آئے کرا لتولون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اپنوں کی طرف سے بھی چلنی پڑے گی، دوسروں کی بھی چلنی پڑے گی، سب کو اللہ کے لیے جھیلنا کہ کام کرنے والے پرانے ساتھی اپنے اندر میں، یہ میں حضرت جی کی بات دہرا رہا ہوں، اللہ مجھے بھی نصیب فرماوے، آپ کو بھی نصیب فرماوے۔ تقوی، توکل، تواضع، تحمل، اور صرف اللہ کی رضا سامنے ہو، اور کوئی غرض نہیں۔ تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، کچھ پتہ نہیں کس کی کب آ جائے گی، اس لیے دوستو یہ چھوٹی سی زندگی ہے ہی اس آخرت کے بنانے کے لیے۔ اس لیے حضور نے پیغام پہنچایا دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے ہو، اور آخرت کے بنانے کا سامان بھی دے دیا۔ یہ قرآن والی زندگی، یہ حلال حرام، جائز ناجائز، شریعت سنت، یہ سارا آخرت کے بنانے کا سامان ہے۔ اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، اور پوری امت کو اللہ پاک اپنی کنف عافیت میں لے کر اپنی پناہ میں لے لے کہ امت کی صلاحیتیں، امت کی جانیں، امت کا مال، امت کی خوبیاں ضائع اور برباد ہونے سے بچ کر اپنے صحیح ٹھکانے پر لگا کر کہ تمام ذاتوں کے لیے حضور کی ذات نمونہ ہے اور تمام مسجدوں کے لیے حضور کی مسجد نمونہ ہے۔ جو کچھ آپ کے زمانے میں آپ کی مسجد میں ہوتا تھا وہ ہر مسجد کی جماعت کے ذریعے، اور فرمایا تمام بستیوں اور آبادیوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک، وہاں کے رہنے والوں کی معاشرت، ان کے اخلاق، کہ یہ حیات الصحابہ کی تینوں جلدوں میں ان کے جو واقعات ہیں وہ پڑھنے، سمجھنے، سننے اور سیکھنے اور کرنے کے لیے ہے۔ خدا ہمیں آپ کو قبول فرماوے، اس لیے نیتیں کرو انشاءاللہ۔ جو ہم تو گناہوں سے اور کوتاہیوں سے بھرے ہوئے ہیں، خود اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم خطاؤون، تم تو سارے گناہ گار ہو، لیکن خیر الخطائین التوابون، اچھے جو بار بار توبہ، اپنی کبھی کوتاہی پر کتنی مرتبہ تقاضے آئے، کیسے کیسے آئے، لیکن کتنی کوتاہی، اس پر معافی بھی مانگنی،
اور جو اللہ کی توفیق سے ہوا اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ کریں گے 10-12 آدمی تو کہہ رہے ہیں کریں گے، ارے کریں گے تو پھر 10-20